اچھا ایک چیز اور زیارت پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ کیا زیارت پڑھتے وقت انگلی سے اشارہ کرنا ضروری ہے؟ انگلی سے. تو اب دیکھیے کہ روایت کے اندر بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے بھئی یہ اشارہ انگلی سے کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک راوی ہے صدیر، اس سے کہا کہ آیا تم ہر روز قبر حسین کی زیارت کرتے ہو؟ تو اس راوی کہتا ہے میں نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، میں نہیں روز تو نہیں کرتا. اس پر آپ نے فرمایا کہ تم کس قدر جفاکار ہو. امام نے فرمایا کہ کیا ہر جمعے، ہر ماہ اور ہر سال زیارت کرتے ہو؟ میں نے کہا کچھ سال ایسے تھے جن میں نے زیارت کی تھی. امام نے فرمایا صدیر تم لوگ امام حسین کے ساتھ کیسی جفا کرتے ہو. پھر امام نے زیارت امام حسین کی فضیلت بتا کے سوال کیا کہ تم ہر جمعے کو 5 مرتبہ اور ہر دن میں 1 مرتبہ روضہ حسین کی زیارت نہیں کرتے ہو. میں نے کہا آپ پر فدا ہو جاؤں، ہمارے اور روضہ حسین کے درمیان تو کئی فرسخ کا فاصلہ ہے، یعنی کیسے زیارت کروں. تو امام نے فرمایا اپنے گھر کی چھت پر جاؤ کھلے آسمان کے نیچے، یعنی پھر دائیں بائیں دیکھو اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کرو اور روضہ اقدس کی سمت اشارہ کر کے کہو، یعنی انگلی سے اشارہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو مختصر ترین زیارت امام حسین ہے. پس اس سے تمہارے لیے ایک زیارت لکھی جائے گی اور وہ زیارت حج و عمرے کے برابر ہوگی. صدیر کا بیان ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مہینے میں 20 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ عمل کیا کرتا تھا. اچھا اب اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ انگلی سے اشارے کا تذکرہ کئی روایتوں میں آیا، ایک تو اسی روایت کے اندر آیا ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بتا دی جائے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنی گھر کی چھت پر جاؤ. یہ چھت پہ جانے کا کیوں ہے؟ ویسے الگ سے تو روایتوں میں نہیں آیا، لیکن علماء نے کچھ حکمتیں اس کی بتائی ہیں کہ دیکھیے اس زمانے میں ادوار تقیہ اتنے سخت گزرے ہیں تاریخ میں کہ وہ یعنی اپنے ہی گھر میں، اب تو خدا کا شکر ہے کہ پورا گھر ہی محبان اہل بیت پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ سگا بھائی دشمن اہل بیت ہے، بیوی دشمن اہل بیت اندر چھپی ہوئی اس کے اندر ہے، اور حاکموں کے جاسوس اس لحاظ سے ہوا کرتے تھے. اب اگر امام حسین کو گھر میں اس طرح سے سلام کریں گے سب کے سامنے تو پکڑ میں آئیں گے، مخبری ہو جائے گی، جان کو خطرہ ہے. تو اس زمانے میں ایک لگتا ایسا ہے کہ ان ادوار تقیہ کی وجہ سے، سخت ترین ادوار کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھلے آسمان کے نیچے جاؤ، یعنی کوئی دیکھنے والا نہ ہو، گھر کی چھت پہ چلے جاؤ. عام طور پر وہاں اس طرح سے افراد نہیں ہوتے کہ کسی پر یعنی کسی کی نگاہ اس لحاظ سے نہ پڑے. لیکن یہ کہ کیونکہ روایت میں آیا تو اب بھی بہت سارے زیارات کے سلسلے میں لوگ کھلے آسمان میں یا گھر کی چھت پر جا کر زیارات کو پڑھتے ہیں. لیکن شاید یہ ادوار تقیہ کی وجہ سے ہے کہ جانوں کو بچانے کے لیے ایسا حکم دیا گیا ہو شاید. اچھا اور روایتوں کے اندر بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دل کی خواہش رکھنے کے باوجود عاشورے کے روز کربلا میں زیارت قبر امام حسین کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے. وہ کیا کریں؟ علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ اس بندے کا اجر و ثواب کیا ہے جو کربلا سے بہت دور رہتا ہو اور اس کے لیے روز عاشورہ امام حسین کی زیارت کرنا ممکن نہ ہو. تو امام نے فرمایا وہ بندہ اس دن صحرا میں جائے یا گھر کی چھت پر چلا جائے. صحرا میں جائے، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی یا گھر کی چھت پر جائے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے امام حسین کو سلام کرے. یہاں پہ بھی انگلی سے ہاتھ سے اشارے کا تذکرہ آیا ہے. اور پھر امام کے قاتلوں پر لعنت کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور توجہ کرے کہ اس کام کو روز عاشورہ ظہر سے پہلے انجام دے. پھر امام حسین کے لیے گریہ ازاری کرے، اگر لوگ گھر میں ہوں تو ان کو بھی امام حسین پر گریہ کا کہے، اپنے گھر میں مجلس عزا برپا کرے. خیال رہے جب بھی اہل خانہ ایک دوسرے سے ملیں تو غم و گریہ کی حالت میں ہوں، اور ضروری ہے کہ بعض اہل خانہ ایک دوسرے کو امام حسین کے غم و مصیبت پہ تعزیت پیش کریں. اور جب وہ ان کہے ہوئے تمام کاموں کو انجام دیں گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو بھی ثواب ذکر ہوا ہے وہ سب خدا ان کو عطا کرے گا. راوی نے کہا کہ میں آپ پر قربان، آپ ان کے لیے ان سب ثوابوں کی ضمانت دیتے ہیں مولا؟ امام نے فرمایا ہاں، اگر اس حکم کے مطابق انجام دیں گے تو میں ضمانت دیتا ہوں. علقمہ کہتے ہیں میں نے امام سے عرض کی اگر بعض اہل خانہ ایک دوسرے کو تعزیت پیش کریں تو کیا کہیں؟ پھر امام نے پورا وہ جملہ بتایا جو کہ عام طور پہ عظم اللہ اجورنا والا. اب اتنا وقت نہیں کہ اس کو پورا پڑھا جائے. یعنی آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر
پورا وہ طریقہ کار کہ اگر کوئی شخص وہاں پر حاضر نہیں بھی ہو سکا ہے تب بھی اس پورے ثواب کو حاصل کر سکتا ہے اس انداز سے جیسے کہ امام نے اس میں تذکرہ کیا ہے. تو اس میں وہی گھر کی چھت پہ جانا یا صحرا میں جانا یا ایسی جہاں پہ لوگ موجود نہ ہوں, پھر ہاتھ کے اشارہ کر کے امام حسین پر سلام کرنا. تو یہ بھی حکم ہو گیا کہ بہت اصل میں لوگ بہت ان چیزوں کا مذاق اڑانے لگے کہ بھئی یہ کیا زیارت ہی تو پڑھنی ہے, اور بہت سے لوگ سیدھا ہاتھ کر کے بھی بالکل کھڑے رہتے ہیں کیونکہ ہم دور سے زیارت پڑھ رہے ہیں. تو روایات جس کے اندر دور سے زیارت پڑھنے کا حکم ہے تو اس میں خاص طریقہ بھی بتایا گیا کہ اس طرح سے, خیر ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر حدیث کے اوپر عمل ہی ہو جائے اور انگلی سے اشارہ کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے.